أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صلوات محمد بانی مجلس کے تمام ان مرحومین کے لیے جن کی درخواست کی گئی ہے اور آپ سب کے تمام مرحومین کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ذرا صلوات بھیجیے اونچی آواز سے نماز سے پہلے آپ تھکے ہوئے تھے اب آپ کو تھکا ہوا نہیں ہونا چاہیے ذرا تازہ دم انداز میں اونچی آواز سے صلوات بھیجیے ایک دفعہ پھر ذرا اپنے ایمان کی حرارت دکھائیے اونچی آواز سے صلوات بھیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں عاجزانہ دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اس مجلس میں آمد کو وہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے یہ میں آپ سے عرض کروں کہ آپ خود نہیں آئے کیوں؟ اس لیے کہ جب تک معشوق کی کشش آپ کو کھینچے نہیں آپ ہل نہیں سکتے یہ مجلس عشق علی کی مجلس ہے یہ مجلس عشق آل علی کی مجلس ہے یہ مجلس بنت رسول کی تقدیس اور دفاع کی مجلس ہے لہذا ایسی مجلس میں وہ لوگ ہی آ سکتے ہیں جو نسب کے لحاظ سے پاکیزہ ہو اور روح کے لحاظ سے ان کے اندر
کشش ہو علی کی اور فاطمہ کی. اس لیے ہر ایک ایسی مجالس میں نہ شریک ہو سکتا ہے، اور اگر شریک ہو بھی جائے تو اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا. لہٰذا اگر آپ آئے ہیں تو پھر غور سے سنیے. صبح سے آپ بیٹھے ہیں یہاں پر، صرف نماز کا ایک وقفہ ہوا، وہ بھی نماز آپ نے پڑھی. صبح سے آپ بیٹھے ہیں، ذرا سوچئے کہ جب آپ آئے تھے اور پھر جب آپ نکلیں گے تو اس دوران میں آپ کے اندر آیا کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی؟ اگر تبدیلی آئی ہے تو آپ منتخب ہو گئے علی کی بارگاہ میں، اور اگر تبدیلی نہیں آئی تو نئے سرے سے توبہ کر کے علی سے توسل کریں اور کہیں مولا میں گناہگار ہوں لیکن آپ کا کرم وسیع ہے، مجھ پر کرم فرمائیے. اور یقیناً حاصل ہوگا، یقیناً حاصل ہوگا. عزیزان گرامی، ایسی مجالس میں شرکت کے لیے علی کی ولایت دل میں ہونا ضروری ہے. ان مجالس سے فیض حاصل کرنے کے لیے علی کی ولایت دل میں ہونا ضروری ہے. محبت اور چیز ہے، ولایت اور چیز ہے. توجہ چاہیے آپ کی. محبت اور چیز ہے، سمجھیے اس بات کو، اور ولایت اور چیز ہے، سمجھیے اس بات کو. علی سے محبت عام ہے. ایک ہندو بھی محبت کرتا ہے، ایک عیسائی بھی محبت کرتا ہے، اس لیے کہ علی کمال انسانی کی معراج ہے. علی سے وہی محبت کرے گا جو انسان ہوگا. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص انسان ہو، عقل رکھتا ہو، ادراک رکھتا ہو، اور علی جیسے حسن کے کمال کو دیکھے اور محبت نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کسی باغ میں جائیں، خوبصورت ترین پھول ہو اور آپ کو برا لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں انسانی حس نہیں ہے. ہاں، اگر کسی حیوان کو، کسی گائے کو، بیل کو، بکری کو اسی باغ میں بھیج دیں، اس کے لیے پتے اور پھول میں کوئی فرق نہیں آئے. وہ استفادہ نہیں کرتا، کھا لیتا ہے. لیکن انسان جاتا ہے تو وہ پھول کو جیسے جیسے دیکھتا ہے، اس پھول کا حسن اور اس کی خوشبو اس کے اندر کو معطر کرتی رہتی ہے، چونکہ وہ انسان ہے. علی انسانی عالم میں، عالم انسانیت میں اس پھول اور خوشبو کا نام ہے جس سے بڑھ کر نہ حسن کوئی ہے نہ اور خوشبو کوئی ہے. اس لیے علی سے محبت انسان کا ورثہ ہے، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو. میں بڑے مختصر اور سادہ لفظوں میں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں کہ ولایت کیا ہے. علی کی محبت ولایت نہیں ہے، محبت ہر ایک کو ہے. ولایت کیا ہے؟ ولایت یہ ہے کہ آپ اس بات کا اعتقاد رکھیں، اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ اس پورے نظام ہستی میں اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر نظام ہستی میں کوئی محور ذات ہے تو وہ علی کی ذات ہے. یعنی پوری کائنات کا رخ
تکوینی طور پر علی کی طرف ہے. نبی کے بعد تکوینی طور پر پوری کائنات کا رخ علی کی طرف ہے. ذرہ ذرہ علی علی کہتا ہے اور کرتا ہے. اس علی علی کے نغمے کو سننے کے لیے صرف بصیرت چاہیے، بصارت نہیں. کانوں پر پردہ جو پڑا ہوا ہے اس کے ہٹانے کی ضرورت ہے. جب تک وہ پردہ رہے گا آپ اس نغمے علی علی کو سن نہیں سکتے. اس لیے علی کی ولایت کو پہچانیے. یہ میں نے عرض کیا تکوینی طور پر کہ پوری کائنات کا محور اللہ کے رسول کے بعد جس ذات کو اللہ نے قرار دیا وہ علی ہے. یہ کیا ہے؟ تکوینی طور پر. اب آئیے تشریعی طور پر. میں بڑے سادہ الفاظوں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. تکوینی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ مخالفت کریں یا حمایت کریں، آپ مانیں یا انکار کریں، علی اللہ کا ولی ہے اور رہے گا. یہ تکوینی ہے. تکوینی یعنی اللہ نے کائنات کے ذرے ذرے کو علی کا موالی بنایا ہے. اب وہ چاہے یا نہ چاہے علی کے گرد طواف کرتا رہے گا. یہ تکوینی ہے. لیکن تشریعی طور پر صورتحال الگ ہے. تشریعی طور پر اس بات کو سمجھیے. اس لیے اگر آپ خود اہل سنت میں بھی ایک بہت بڑی تعداد آپ کو نظر آئے گی جو یہ مانتی ہے، وہ تعداد، وہ اجتماع، وہ گروہ مانتا ہے کہ علی اللہ کے ولی ہیں. کیوں؟ تکوینی طور پر ولایت اللہ نے علی کو عطا کی ہے اور اسی ولایت کے فیض سے آپ کی سانسیں چلتی ہیں. اسی ولایت کے فیض سے کائنات کا نظام چلتا ہے. اس ولایت کو نہ کوئی چھین سکتا ہے نہ اس کا کوئی انکار کرے تو علی کی صحت پر فرق پڑتا ہے. اور اس ولایت کے دائرے میں صرف انسان نہیں آئے، تمام موجودات ہیں، تمام مخلوقات ہیں، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو. وہ علی کی ولایت کے دائرے کے اندر ہے اور اس ولایت کے دائرے کے اندر علی کا فیض پاتا ہے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، اس کی برکت سے پوری کائنات روزی کھاتی ہے. چاہے منکر ہو یا مقر، چاہے مومن ہو یا کافر، چاہے مسلم ہو یا منافق، جس کی برکت سے اس کو روزی ملتی ہے وہ یا علی ہے یا اولاد علی ہے. ذرا صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. اس میں تمام مخلوقات شامل ہیں، لیکن علی کی جو تشریعی ولایت ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقل والوں کے لیے ہے، وہ فکر والوں کے لیے ہے، وہ سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے ہے. اس لیے انسان کو اللہ نے عقل کی دولت دے کر بھیجا اور کہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے عقل دے کر تمہیں بھیجا ہے اور ہدایت کا رستہ دکھا دیا ہے، اور ہدایت کا رستہ وہی ہے جو علی ہے.
انا ہدیناہ السبیل، رستہ دکھا دیا ہے. فَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا کفورا. اب تمہاری مرضی ہے کہ علی کا دامن تھام کر، علی کی ولایت کو پکڑ کر مؤمن بنو اور شکر گزار بندے کہلاؤ، یا پھر علی کو چھوڑ کر کسی اور کا دامن پکڑو اور کفور کہلاؤ. اما شاکرا و اما کفورا. یہ تشریعی ولایت ہے. یہ تشریعی ولایت کیا ہے؟ حکومت جس کو ہم خلافت کہتے ہیں، جس سے محرومی کا آغاز نبی کریم کے بعد کہاں سے ہوا؟ سقیفہ سے. سمجھ آئی؟ جس کا آغاز سقیفہ سے ہوا. اب ذرا غور کیجئے گا، وہ لوگ جو علی سے محبت تو کرتے ہیں، وہ لوگ جو علی کی ولایت کے قائل تو ہیں، لیکن علی کی حکومت کے قائل نہیں ہیں، وہ علی کی تشریعی ولایت کے منکر ہیں. اور ہو سکتا ہے وہ شیعہ ہی ہو، ضروری نہیں ہے کہ غیر شیعہ ہو سکتا ہے ایک شخص علی کی ولایت کو تکوینی طور پر مانتا ہو، تشریعی طور پر نہ مانتا ہو. اس لیے جس تشریعی ولایت سے انکار کے نتیجے میں اسلام میں دراڑیں پیدا ہوئیں، اسی تشریعی ولایت کے قیام اور اس کے نفاذ کے لیے بارواں آئے گا. اسی تشریعی ولایت کے نفاذ کے لیے. اور آپ اور ہم سب اس کے منتظر ہیں. ہے یا نہیں؟ اس کے منتظر ہیں یا نہیں؟ کس لیے منتظر ہیں؟ ذرا سوچئے، کس لیے منتظر ہیں؟ کہ وہ آئیں گے تو عزاداری کریں گے. عزاداری تو آپ اب بھی کر رہے ہیں. وہ آئیں گے حج کریں گے. حج تو اب بھی آپ کر رہے ہیں. وہ آئیں گے روزے رکھوائیں گے. روزے تو اب بھی آپ رکھتے ہیں. وہ آئیں گے زکوٰۃ دلوائیں گے. وہ آپ دیتے ہیں. خمس آج بھی آپ دیتے ہیں. تو پھر وہ کیوں آئیں گے؟ کیوں آئیں گے؟ اس لیے آئیں گے کہ پوری زمین پر زمین کے گوشے گوشے پر وہ حکومت جو اللہ کی ہے، وہ حکومت جو اللہ کی ہے اور اللہ کے ولی کے ذریعے سے ہے، اس حکومت کے قیام کے لیے وہ آئیں گے اور قائم کر کے بتائیں گے کہ اگر تم نے علی کو ولایت دی ہوتی اور علی کی تشریعی ولایت کو تب قبول کیا ہوتا تو یہ 1500 سال انسان علی کی ولایت کے تشریعی فیض سے محروم نہ ہوتا، صرف علی کا بول بالا ہوتا اور اللہ کے دشمن کوئی باقی نہ رہتے. علی کا 12واں بیٹا، علی کا بیٹا، آخری بیٹا، وہ آئے گا اسی مقصد کے لیے آئے گا، اسی مقصد کے لیے. اس لیے جو شخص شعوری طور پر منتظر ہے، توجہ دیجئے، لاشعوری طور پر بغیر سوچے سمجھے پوری کائنات منتظر ہے، اس میں میرا آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جانور بھی منتظر ہیں، ان کو عدل الہی کا انتظار ہے. انسان بھی نفسیاتی طور پر منتظر ہے. موجودہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظامات سے سارے انسان تھک چکے ہیں. پوری دنیا میں، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، ہر ایک تھک چکا ہے روز کے کرپشن سے، روز کی قتل و غارت گری سے، روز کے ظلم اور ستم سے، روز کی بھوک سے، روز کی مصیبتوں سے.
اس لیے ہر ایک کہتا ہے کہ کوئی آئے ہمیں نجات دلائے. یہ انتظار تو ہے لیکن لاشعوری اور غیر ارادی انتظار ہے. وہ انتظار جو مکتب علی کا خاصہ ہے، وہ انتظار کیسا انتظار ہے؟ وہ انتظار یہ ہے کہ علی کا موالی شعور کے ساتھ سوچ کر میدان میں اترے کہ 12ویں کے آنے تک میں اس کے آنے کے لیے میدان ہموار کروں اور دشمنان دین کے مقابلے میں دین کے استحکام کے ساتھ دین کی قدروں کی حفاظت کروں، چاہے اس کے لیے مجھے سر کٹانا پڑے، مال دینا پڑے، شہادت نوش کرنا پڑے، لیکن میں میدان میں رہ کر اپنے زمانے کی ہر یزیدی، فرعونی، ابو جہلی طاقت سے ٹکرا جاؤں اور میدان کبھی نہ چھوڑوں. یہ شعوری انتظار ہے. یہ شعوری انتظار ہے، یہ عاقلانہ انتظار ہے، یہ بالارادہ انتظار ہے، یعنی ارادے کے ساتھ. جو شخص ایسا منتظر ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو بھی بچپن ہی سے سکھاتا ہے، بیٹا امام نے آنا ہے، تم نے سپاہی بننا ہے. جو شخص اس شعوری انتظار کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ جب مجلس میں آتا ہے تو قوم، مکتب اور علی کے پروانوں کے اجتماع کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، توڑنے کی نہیں. جو شخص اس شعوری انتظار کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ علی کی محوریت پر پوری دنیا کو جوڑ کر علی سے جوڑتا ہے اور علی کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے. یہ علی کا انتظار، علی کے بیٹے کا انتظار ہے. اس لیے جب شعوری انتظار ہو تو پھر عزاداری بھی باہدف عزاداری بنتی ہے. عزاداری سید الشہداء بے ہدف نہیں ہے. عزاداری سید الشہداء اس لیے تو نہیں ہے کہ کچھ لوگ اپنے گناہ بخشوانے کے لیے آئیں، کچھ دیر روئیں، واپس چلے جائیں، دوبارہ کرپشن کریں، جھوٹ بولیں، تہمت لگائیں، حرام کھائیں، اپنی مرضی کریں، عبادات چھوڑیں اور واجبات کو ترک کریں، اگلے دن پھر آئیں، کچھ دیر روئیں اور واپس چلے جائیں، دوبارہ علی کی نافرمانی کریں. یہ عزاداری نہیں ہے. عزاداری کیا ہے؟ عزاداری کیا ہے؟ عزاداری سید الشہداء کیا ہے؟ سید الشہداء، شہداء کے سالار، کل عالم کے تمام شہداء کے سالار اور امام. حسین ابن علی کے سائے میں کچھ لمحات، کچھ ساعات، کچھ گھنٹے انسان گزارے اور اس کی آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں ان آنسوں کے ذریعے سے اپنے اس مقدر سیاہ اور گرد آلود دل کو پاک کرے. یہ عزاداری ہے. چونکہ علی کے بیٹے کو پاکیزہ لوگ چاہیے، نجس لوگ نہیں. 12واں جب آئے گا تو اس کو پاکیزہ ترین لوگ چاہیے، جو حرام سے اجتناب کرتے ہوں، جو واجبات بجا لاتے ہوں، جو فرائض انجام دیتے ہوں، جو محرمات سے بچتے ہوں، جن کی زبان پاکیزہ ہو، جن کی نگاہ پاکیزہ ہو. ورنہ وہ کیسے امام کا ساتھی بنے گا؟ آپ ذرا غور کیجئے گا، طول تاریخ میں نبی کریم سے لے کر آج تک جو نبی کا ساتھی ہے، جو علی کا ساتھی ہے، جس نے نبی کے سائے میں حقیقی پرورش پائی، جس نے علی کے سائے میں حقیقی پرورش پائی، اس نے نہ کبھی اپنے کردار سے نہ اپنی گفتار سے علی کے عمل کی مخالفت نہیں کی.
یہ اتباع علی بھی ہے اور اتباع نبی بھی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، جو بھی علی کی بارگاہ میں گیا، علی کو دیکھا، ہم اس کو صحابی نہیں کہتے۔ جو بھی نبی کی بارگاہ میں گیا ایک دفعہ دیکھا تو وہ صحابی نہیں بن جاتا۔ اسی لیے ہم جب قرآن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو علی کا صحابی ہو یا نبی کا صحابی، صحابی وہ ہے جو نبی کا بھی اتباع اور علی کی بھی اتباع کرے اور اسی اتباع میں وہ اپنی جان دے اور دنیا سے جائے، وہ صحابی ہے۔ محمد والے، یہ صلوات کی آواز آپ کی بہت دھیمی ہے، لگتا ہے آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، ذرا بیداری، ذرا اللہ کو بھی نظم پسند ہے، علی کی وصیت بھی نظم ہے۔ اس نظم کے ساتھ مرد، زن، برادران، خواہران سب مل کر اونچی آواز سے صلوات دیجئے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے، آج جو آپ 1400 سال کے بعد یہاں پر آئے ہیں، آپ نے رسول کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ مولا علی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ مولا حسن اور مولا حسین کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ لیکن اگر کوئی ان کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کرنا چاہے تو آپ کی جان نکلتی ہے، آپ کا چین ختم ہو جاتا ہے، آپ مضطرب ہو جاتے ہیں اور آپ کی نیچرل زندگی نیچرل نہیں رہتی، آپ غضبناک ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں حقیقی ایمان بھی ہے اور عشق علی بھی ہے۔ لیکن خود علی کے اپنے دور میں، علی کی اپنی فوج میں گالیاں دینے والوں اور علی سے لڑنے والوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی یا نہیں تھی؟ جنہوں نے علی سے جنگ لڑی اور فنار ہو گئے، تھے علی کے ساتھی، لیکن علی کا ساتھ نہیں دیا، علی کو کمزور کیا، طاقتور نہیں کیا۔ نتیجتاً شام والوں سے علی کو مجبوراً جنگ میں بہت دفعہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا نہیں؟ متعدد جنگیں، اور ان میں علی ہمیشہ مشکلات کا شکار رہے۔ نہج البلاغہ پڑھیے، فرماتے ہیں کہ میں کہتا تھا چلو نکلو جنگ کے لیے، کہتے تھے مولا گرمی ہے، ذرا گرمی کم ہونے دے۔ سردیاں آتی تھی، موسم بدلتا تھا، میں کہتا اب نکلو جنگ کے لیے، اس لیے کہ دین خطرے میں ہے۔ جواب آتا تھا مولا ابھی سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو ان سردیوں میں سردی بھی لگتی ہے اور کام بھی بڑے ہیں، ذرا موسم ٹھیک ہونے دیں۔ پھر اس کے بعد نہج البلاغہ میں مولا امیر فرماتے ہیں کاش تم میں سے میں 100 امیر شام کو دیتا اور اس کا ایک لے لیتا، اس لیے کہ تمہیں حق کا امام ملا۔ تمہیں سنیے غور سے سنیے، تمہیں حق کا امام ملا اور تم نے اپنے امام کا ساتھ نہیں دیا، ان کو باطل کا امام ملا اور وہ آنکھ بند کر کے اس کا ساتھ دے رہے ہیں، تم سے تو وہ بہتر ہیں۔ اب مجھے بتائیے آپ بہتر ہیں یا اس زمانے کے لوگ بہتر ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا، لیکن آپ کا دل، آپ کی ہر دھڑکن علی علی کرتی ہے اور علی کا نام سنتے ہی آپ کے ایمان کی حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک وہ قوم تھی جو علی کو بھی دیکھتی تھی، نبی کو بھی دیکھتی تھی، نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی نبی کی ساری وصیتیں بلا دیں، نبی کی ساری نصیحتیں، ساری وصیتیں دھری کی دھری رہ گئیں اور علی 25 سال گھر میں رہے۔
ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ اب مجھے بتائیے کہ وہ بہتر ہیں یا علی کا آج کا مولائی بہتر ہے جو دیکھے بغیر بھی اپنا سر کٹانے کو تیار ہے اور جان دینے کو تیار ہے؟ بات سمجھ آئی؟ پچھلے دنوں کسی دل جلے سپاہ صحابہ کے بندے نے میری کسی تقریر کی 1.5 گھنٹے کی تقریر میں سے صرف 30 سیکنڈ کا ایک جملہ نکالا اور اس کو وائرل کیا، اور مجھے یہاں پر آگے پتا چلا کہ کافی سارے مومنین کو اس سے تشویش ہوئی۔ سمجھ آ گئی کہ بات کیا ہو رہی ہے؟ سمجھ آئی کہ علی کا ساتھی ہونے کے لیے علی کی موجودگی میں بھی اور علی کی غیر موجودگی میں بھی شعور کے ساتھ جہاں جہاں علی نظر آتے ہیں وہاں پر کھڑا ہونا ضروری ہے۔ جو علی کا ساتھ اس وقت یا آج نہیں دے سکتا، چاہے اس نے عبا قبا پہنی ہو، وہ علی کا نہیں ہے۔ اور اگر میدان میں کھڑا ہے اور اگر علی کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ بیٹا کسی اور کا ہو، لیکن علی کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ علی کا ہے۔ اس لیے علی نے فرمایا تھا کہ محمد ابن ابی بکر کا سنا ہے نا آپ نے؟ کیا فرمایا؟ کہا کہ محمد ابن ابی بکر بیٹا ابو بکر کا ہے، شرب سے نسب سے اس کے ہے، لیکن تربیت یافتہ میرا ہے، اس لیے اب یہ میرا بیٹا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، محمدی، علوی، حسنی، حسینی، فاطمی ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان سے ان کا نام لیتا ہو، جب تک ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ان کا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ صلوات بھیجئے ایک دفعہ پھر بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجئے۔ چونکہ 9 شوال ہے اور آپ کے آج کے اس اجتماع کا بنیادی مقصد جنت البقیہ ہے، یعنی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حرمت اور ان کے تقدس کا دفاع۔ یہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ جمع کیوں ہیں؟ آپ اسی لیے جمع ہیں کہ تاریخ میں جو مظالم اہل البیت پر ڈھائے گئے ان مظالم میں کسی دور میں کمی نہیں آئی، لیکن علی والوں نے ہر دور میں اپنے مقدسات کی حفاظت کی، اور قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود، کمزور ہونے کے باوجود، مختصر ہونے کے باوجود، حکومت ہاتھ میں نہ ہونے کے باوجود، علی اور آل علی کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی ولایت کی دولت سے معاشرے میں ہر ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہے۔ ایک وہ دور تھا اور ایک یہ دور ہے۔ ایک دور ایسا تھا، غور کیجئے، ایک دور ایسا تھا کہ علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے لوگ گھروں کے اندر جاتے، مین دروازہ بند کرتے، کمرے کا دروازہ بند کرتے، پھر آہستہ سے دوسرے کے کان میں بتاتے کہ نبی نے علی کے یہ فضائل بیان کیے تھے، علی وہ ہے۔ کتنا پریشر تھا، کتنا دباؤ تھا کہ علی کا ذکر عام نہ ہو پائے، لیکن نہ اموی علی کے ذکر کو روک سکے، نہ عباسی علی کے ذکر کو روک سکے، نہ بعد میں آنے والے علی کے فضائل کو چھپا سکے۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں
علی کی بات، علی کی آواز، علی کا خطبہ، علی کا کلام، علی کی سیرت، علی کا کردار، علی کا علم پہنچا ہے وہاں وہاں ہندو ہو، عیسائی ہو، مسلم ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے کہ اگر کوئی مرد ہے تو وہ علی ہے۔ تو آج یہاں تک پہنچانے کے لیے آپ کے سابقہ اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، سر کٹایا ہے، اور سر کٹانے کے ساتھ ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ ہم اپنے عمل اور کردار کے لحاظ سے بھی علی کی راہ پر چلنے والے لوگ ہیں۔ جب سر کاٹا جا رہا تھا تو اس سے پہلے اجازت لیتے تھے، 2 رکعت نماز کی ہمیں اجازت دو، 2 رکعت نماز کی، یعنی نماز اتنی اہم تھی ان کے لیے۔ نماز پڑھ کر زمین پر سجدہ کر کے پھر کہتے تھے اب علی کے عشق کے جرم میں گردن کاٹ دو، ہم راضی بھی ہیں اور خوش بھی ہیں۔ کبھی بھی محبت اور ولایت نے عمل کو کم نہیں کیا اور عمل نے ولایت اور محبت کو کم نہیں کیا۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کی توجہ چاہیے۔ آج کچھ گروہ کہیں سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ کہیں اور سے کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ نماز کی حمایت کر کے عزاداری کی مخالفت کرتے ہیں، کچھ عزاداری کی حمایت کے نام پر نماز کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر غور کریں تو یہ وہ اندھے جاہل متعصب ہیں جن پر نہ علی نے اثر کیا نہ نماز نے اثر کیا، ورنہ علی وہ ہے جس نے نماز کو زندہ کیا ہے، اور نماز وہ عبادت ہے کہ جب تک ہے علی کا نام زندہ ہے۔ عزاداری سید الشہداء وہ عبادت ہے جس نے نماز کے حقیقی تصور کو زندہ کیا ہے، نماز کے حقیقی تصور کو۔ وہ کیسی نماز ہے جس میں آپ قبلہ رخ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے جب باہر آتے ہیں تو اپنے جیسے انسانوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، جھک جاتے ہیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے اپنے ضمیر کا سودا کر لیتے ہیں۔ یہ کیسی نماز ہے؟ کیا یہ نماز ہے جو آپ کو زندہ کر سکے اور حر بنا سکے؟ نماز انسان کو حر بناتی ہے، حر، آزاد۔ وہ صرف ایک ہستی کا عبد بنتا ہے اور وہ ہے اللہ کی ذات، اور اس کے ساتھ اس کے دل میں اگر عشق ہوتا ہے تو وہ صرف انہی ہستیوں کا عشق جن کے عشق کو واجب اسی ذات نے قرار دیا ہے۔ علی و آل علی کی ذات سے عشق اللہ کا حکم ہے، آپ کی چوائس نہیں ہے۔ توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کی چوائس یا آپ کا انتخاب نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم میرے بندے بننا چاہتے ہو تو محمد و آل محمد سے عشق اور ان کی ولایت کے دائرے میں داخل ہوگے تو میرے بندے ہو، ورنہ میرے بندے نہیں ہو۔ تو اس لیے ایک دوسرے کو علی کی ولایت سے باہر نکالنے کا یہ گمراہ کن کام چھوڑ دیں، یہ گمراہی ہے، یہ گمراہی ہے۔ علی کے ماننے والوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا کام چھوڑ دیں، یہ علی کی سیرت نہیں ہے، دشمنان علی کی سیرت ہے، دشمنان علی کی سیرت۔ علی کا کام گناہگار ترین موالی کو بھی اپنے سینے سے لگا کر راہ راست کی طرف ہدایت دینا ہے، علی کا کام یہ ہے۔ کوفہ امیر المومنین کی خلافت کا دور ہے، امیر المومنین مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد کوفہ مرکز تھا،
باہر سے ایک جوان کو پکڑ کر لایا گیا، کہا گیا اس نے چوری کیا ہے۔ وہ جوان آیا، اس نے اعتراف کیا، کہا کہ مولا ہاں میں نے غلطی کی ہے، مجھے غلطی کا احساس ہے، مجھے پاک کیجئے، سزا دیں اور مجھے پاک کر دیں، چونکہ میں آلودہ ہو چکا ہوں، میں نے حرام کام کیا ہے۔ حرام کام انسان کو آلودہ کر دیتا ہے۔ کہا مجھے پاک کیجئے۔ امیر المومنین نے جب اعتراف لیا تو اس کی یہ چاروں انگلیاں کاٹ دی۔ فقہ اہل البیت میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، ان 4 انگلیوں کو کاٹنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سجدے کے لیے، عبودیت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبودیت میں انسان کے جسم کے 7 اعضاء کو زمین پر ہونا چاہیے۔ 2 ہاتھوں کی ہتھیلیاں، 2 گھٹنے، 2 پاؤں کے انگوٹھے اور 1 پیشانی۔ جب تم ہاتھ کاٹو گے تو ان 7 میں سے 1 عضو کٹ جائے گا اور اس کی بندگی کا سامان مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے انگلیاں کاٹنے کا حکم دیا ہے، ہاتھ کاٹنے کا نہیں۔ تو امیر المومنین پر ثابت ہو گیا کہ اس شخص نے، اس جوان نے چوری کیا، اس کی انگلیاں کاٹ دی۔ وہ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر رستے ہوئے خون کے ساتھ مسجد سے باہر آیا۔ زمانہ خوارج کا ہے، خوارج علی کے خون کے پیاسے، اور ان کو موقع کا انتظار کہ کسی طرح سے علی کے خلاف زبان کھولنے کا موقع ملے۔ دیکھا کہ یہ جوان آیا، سامنے سے گزرا، ابن قوا خارجی کھڑا ہے، کہا کہ یہ جوان ذرا قریب تو آؤ۔ قریب بلایا، آیا، کہا یہ بتاؤ کہ تمہاری یہ انگلیاں کس نے کاٹی؟ کس نے کاٹی؟ کیا اس کو نہیں معلوم کہ علی نے کاٹی ہیں؟ معلوم ہے۔ کیا اس جوان کو نہیں معلوم؟ معلوم ہے۔ پھر اس جوان کو یہ پتا ہے کہ یہ خارجی ہے اور علی کا دشمن ہے، اس لیے یہ خارجی علی کی وہ دشمنی اتارنے کے لیے میرے دل کے زخموں پر نمک چھڑکنا چاہتا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ جب تمہاری انگلیاں علی نے کاٹی ہیں تو علی سے محبت کیوں کرتے ہو؟ تم تو علی سے بڑی محبتوں کی باتیں کرتے تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے بلاتا ہے قریب، کہا کہ پوچھتا ہے کہ تمہاری انگلیاں کس نے کاٹی ہیں؟ جوان باشعور ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، عقل والا ہے، عقل کے ساتھ عقیدہ جچتا ہے، بغیر عقیدے، بغیر عقل کے عقیدہ گمراہ کرتا ہے۔ توجہ، توجہ، عقیدے کو درست رستے پر رکھنے کے لیے عقل کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ لہذا جب اس جوان نے سمجھا کہ یہ علی پر چوٹ کرنا چاہتا ہے تو کہا کہ بتاؤں کس نے میری انگلیاں کاٹی ہیں؟ کہا ہاں بتاؤ۔ کہا میری انگلیاں اس نے کاٹی جو زمین پر اللہ کی حجت اور اللہ کا ولی ہے۔ میری انگلیاں اس نے کاٹی جو امام المشارق والمغارب ہے۔ میری انگلیاں اس نے کاٹی جس کی محبت ایمان ہے اور جس کا بغض کفر ہے۔ ابن قوا اپنا سا منہ لے کر رہ گیا، جوان چل دیا، گھر چلا گیا۔ شام ہوئی، شام ہوئی، امیر المومنین نے قمبر سے کہا قمبر آؤ چلتے ہیں۔ کہاں؟ اس جوان کے گھر ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، جوان نے دروازہ کھولا، دیکھا امیر المومنین ہے، قدموں میں گر گیا، مولا آپ؟ کہا کہ ہاں میں۔ اندر بلاؤ گے؟ جی آپ تشریف فرمائیے، آپ کا گھر ہے۔ اندر تشریف لائے، بیٹھے، اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا، فرمایا اے جوان تم تو ہمارے تھے نا؟ کہا کہ ہاں مولا میں آپ کا تھا۔ تو کہا تم اگر ہمارے تھے تو پھر تم نے غلط کام کیوں کیا؟ جو ہمارا ہوتا ہے وہ غلط کام نہیں کرتا۔ عرض کیا مولا بھوک تھی، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، مجبوراً میں نے چوری کی، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کام کیا، اس لیے اعتراف کر کے خود آیا تاکہ مجھے سزا ملے اور میں پاک ہو جاؤں اپنے مولا کے ہاتھوں۔ توجہ، توجہ، مولا کے ہاتھوں پاک ہو جاؤں۔
مولا نے فرمایا کہ کیا تم آئندہ ایسی غلطی کرو گے؟ عرض کیا نہیں یا امیر المومنین، آئندہ کیوں کروں؟ مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے غلط کیا۔ کہا جاؤ اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کے آؤ۔ کٹی ہوئی انگلیاں آئیں، دونوں چاروں انگلیوں کو جوڑا، اپنی ابا اوپر رکھی، ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھا، اس کے بعد ابا ہٹی، انگلیاں سالم تھیں جیسے کبھی کوئی خراش بھی نہ آئی ہو۔ امیر المومنین کی سیرت کیا ہے؟ امیر المومنین کی سیرت یہ ہے کہ گناہگاروں کو دور نہ کرو، قریب لاؤ، سینے سے لگاؤ، گناہ سے اس کو نکالو۔ امیر المومنین کی سیرت کیا ہے؟ حتی خوارج کون ہے؟ جو لا حکم الا للہ کا نعرہ لگاتے تھے، جو علی کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم صرف اور صرف اللہ کی بات مانیں گے۔ اچھا تو میں بھی تو اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا خلیفہ ہوں۔ کہا نہیں، آپ نے چونکہ معاویہ سے صلح کیا ہے لہٰذا آپ کافر ہو گئے ہیں۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں ورنہ اس پر ظاہر ہے اشرے چاہیے۔ کیا کہا؟ آپ کافر ہو گئے ہیں۔ کون؟ علی جو زمین پر توحید کی سب سے بڑی علامت ہے، اس علی کو کافر قرار دے دیا گیا۔ کس نے؟ کلمہ گو مسلمانوں نے۔ کلمہ گو مسلمانوں نے۔ علی نے کیا کیا؟ اپنا لشکر تیار کیا، سامنے 12,000 کا خوارج کا لشکر ہے۔ 12,000 علی کا لشکر تیار ہے ان سے لڑنے کے لیے۔ جب تیاری ہو گئی تو علی نے کہا نہیں ابھی ٹھہرو، میں جاؤں گا، ان کو دوبارہ کوشش کروں گا کسی طرح سے اللہ کی راہ پر آ جائیں۔ قریب گئے، دعوت دی، سمجھایا، بجھایا، خطبہ دیا، ایک ایک بات کی وضاحت کی، یعنی آخری وقت تک علی کو کافر کہنے والے خوارج کو اللہ کی ولایت میں داخل کرنے کی علی نے اپنی پوری کوشش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 12,000 میں سے 8,000 لوگ توبہ کر کے آ گئے۔ یہ ہے علی کی سیرت، یہ ہے علی کی روش۔ اور جو باقی 4,000 بچے اور جنہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے چاہے آپ قرآن لے کر آئے، ہم نے ماننا نہیں ہے، تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی اور ان کو قلع قمع کر دیا، اور پھر فرمایا فقعت عین الفتنہ، میں علی ہوں جس نے فتنے کی آنکھ پھوڑی ہے۔ علی کے علاوہ کسی میں یہ ہمت نہیں تھی کہ سر بسجود مسلمان نما خارجیوں کو اس طرح سے نیست و نابود کر کے زمین کو ان کے نجس وجود سے پاک کر سکے۔ یہ صرف علی کر سکتا تھا اور علی نے کر کے دکھایا۔ یہ علی کی سیرت ہے، گناہگاروں کے ساتھ بھی اور منکرین امامت و ولایت کے ساتھ بھی اور منکرین خلافت علوی کے ساتھ بھی، یہ علی کی سیرت ہے۔ اب مجھے بتائیے ہماری سیرت کیا ہے؟ کوئی آتا ہے یہ تشیع سے باہر، کوئی آتا ہے وہ تشیع سے باہر، کسی کو غالی کہہ کر باہر نکال دو، کسی کو مقصر کہہ کر باہر نکال دو، درمیان میں کون رہ گیا؟ کوئی بھی نہیں۔ ایک غالی بن گیا نکل گیا اور ایک مقصر بن گیا نکل گیا۔ عزیزان گرامی، یہ جاہلوں کے ہاتھ میں موجود ہتھیار ہیں۔ مقصر کون ہے اور غالی کون ہے؟ میں چاہتا تھا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پر گفتگو ہو، لیکن وہ ماحول اس طرح کا بن گیا کہ اب یہاں تک پہنچے ہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ صلوات دیجیے پر محمد و آل محمد۔ ذرا غور کیجئے کہ غالی کون ہے، یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے، دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھیے۔ ہر بندہ، ہر ماں، بہن، بیٹی، ہر باپ، بھائی، بیٹا غور سے سنیں۔ صادق آل محمد سے جب پوچھا گیا کہ ہم آپ کی شان کتنی بڑھا سکتے ہیں، فرمایا ہمیں رب کا یعنی اللہ کا بندہ سمجھو،
کیا کیا اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ، اللہ کی مخلوق یعنی اللہ کی خلق کردہ مخلوق، یعنی اللہ نے علی اور آل علی کو خلق فرمایا ہے. یہ سمجھو کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اس کے بعد جب تم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اس کے بعد ہماری جتنی فضیلتیں بیان کر سکتے ہو کرتے چلے جاؤ. کیوں؟ تم چاہے زمین و آسمان کے قلابے ملا کر فضائل بیان کرو، وہ فضائل تمہاری ذہن کی مخلوق ہے، ہم اس سے زیادہ اونچے ہیں. ائمہ اہل البیت تک پہنچ کون سکتا ہے؟ یہ غلو نہیں ہے. غلو کیا ہے؟ غلو یہ ہے کہ آپ ان کو خالق کا درجہ دیں، یہ کفر ہے. غلو یہ ہے کہ آپ ان کو اللہ کو چھوڑ کر رازق بنا لیں، یہ کفر ہے، شرک ہے. اس کی اجازت خود علی بھی نہیں دیتے. غلو کیا ہے؟ آپ ان کو رب اور اللہ بنا لیں اور اللہ کو چھوڑ دیں، یا 14 خداؤں کا تصور دیں. یہ کفر بھی ہے، گمراہی بھی ہے اور تاریکی بھی ہے. تاریکی یہ اگر نہ ہو تو پھر چاہے جتنے بھی فضائل آپ بیان کر سکتے ہیں، جو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں، آپ کریں ان کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کا عبد سمجھ کر. وہ فضائل کم ہیں، ان کی ذات زیادہ ہے. جب وہ ہستیاں جن کی خلقت باقی لوگوں سے الگ ہے، وہ ہستیاں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ہم نے آپ کو اس طرح سے پاک کیا ہے کہ اس سے زیادہ پاکیت ممکن نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ بشر نہیں، اللہ خالق بشر ہے، جن کی پیدائش پاک ہے، جن کی خلقت پاک ہے. جب آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں، کبھی توجہ سے بھی پڑھیں، کبھی ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں. کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد انکم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ لم تنجسکم الجاہلیت بانجاسہا، کسی قسم کی جہالت، تاریکی، آلودگی، رجس، نجاست نے آپ کو کبھی بھی نہیں چھوا، کبھی بھی نہیں چھوا. آپ پاکیزہ ترین رحموں سے منتقل ہوتے ہوئے اس دنیا میں آئے. پاکیزہ ترین یعنی آدم سے لے کر حضرت رسول خدا تک اہل البیت کا جو نسب ہے وہ پاکیزہ ترین ہے اور موحد ہے. نہ شرک کی نجاست، نہ بت پرستی کی نجاست، نہ گناہ کی نجاست کبھی ان ہستیوں کو، ان کو نہیں، ان کے آبا و اجداد کو بھی نہ چھو سکی. یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں. ان ہستیوں میں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ذرا اونچی آواز سے سلوات دیجیے. عزیزان گرامی، آپ تھکے ہوں گے لیکن میں صرف چند جملے عرض کروں گا، زیادہ نہیں. فاطمۃ الزہرا کون ہے؟ کون ہے فاطمۃ الزہرا؟ وہ ہیں جن کو احادیث میں لیلۃ القدر کہا گیا ہے. لیلۃ القدر یعنی تمام فضیلتیں ایک جگہ، تمام فضیلتیں اول سے لے کر آخر تک. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا؟
اس لیے فاطمہ الزہرا کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا الفاطمہ وما ادراک مل فاطمہ، تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے، تمہاری عقلوں کی پہنچ سے بہت ماورا اور بلند۔ روایت سنا دیتا ہوں آپ کو، عظمت کا اندازہ لگائیے۔ ایک صحابی اپنی بچی کو لے کر غالباً آیا امام کی بارگاہ میں، عرض کیا مولا اللہ نے مجھے بچی دی ہے، فوراً فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا فاطمہ۔ جیسے ہی کہا فاطمہ، امام صادق علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد کہا فاطمہ فاطمہ فاطمہ، یہ کہتے رہے اور جھکتے رہے، فاطمہ 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 کہتے 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 سنجریز ہو گئے، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو جب تم نے اس بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے نا تو پھر اس کو کبھی اذیت نہ دینا، کبھی اذیت نہ دینا، کبھی اذیت نہ دینا، اس لیے کہ وہ فاطمہ تو وہ فاطمہ ہے۔ اگر کسی بچی کا نام بھی فاطمہ کے نام پر ہو تو اس بچی کو اگر اذیت ہو تو امام کو اذیت ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ اس لیے امام حسن العسکری علیہ السلام نے ایک عجیب جملہ فرمایا، فرمایا نحن حجج اللہ علیکم، ہم تم پر اللہ کی حجت ہے، نحن ہم یعنی علی سے لے کر امام حجت تک، فرمایا نحن حجج اللہ علیکم، ہم اللہ کی تم پر حجت ہیں، وجدتنا فاطمۃ حجت اللہ علینا، اور ہماری جدی ماجدہ فاطمۃ الزہرا اللہ کی ہم پر حجت ہے۔ وہ فاطمہ جس کی آمد پر نبی کریم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ احترام بیٹی کا احترام نہیں ہے، فاطمہ کا احترام ہے۔ توجہ چاہیے، بیٹی کے رشتے کا احترام نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ سنت کہلاتی اور ہر باپ پر یہ سنت ہوتا کہ وہ اپنی بیٹی کے احترام کے لیے کھڑا ہو، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ فاطمہ کا احترام ہے۔ نبی کریم ایک سال تک فاطمہ کے دروازے پر جاتے اور پھر اونچی آواز سے پکارتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھر والو تم پر میرا سلام۔ یہ کون سا دروازہ ہے؟ یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر جب جبرائیل آتا تھا تو پھر پہلے دستک دیتا تھا، پھر اونچی آواز میں کہتا تھا اجازت ہے میں داخل ہو جاؤں، اور جب اجازت ملتی تھی تو پھر اجازت لینے کے بعد اس بیت اور اس حجرے میں داخل ہوتا تھا۔ فاطمہ کی مظلومیت دیکھیے، نبی کریم نے فرمایا تھا کہ یہ میری اکلوتی لاڈلی ہے اور میری روح کا حصہ ہے، بضعۃ منی، یہ میری روح کا میرے وجود کا حصہ ہے۔ من احبہا احبنی، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، ومن ابغضہا ابغضنی، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ میں قربان جاؤں فاطمہ کے اس گھر پر اور اس گھر کے اس جلتے ہوئے دروازے پر۔ کتنی مظلومیت ہے کہ ابھی نبی کریم کی قبر اطہر کی مٹی خشک ہوئی نہیں اور گھر کا دروازہ جل گیا۔ کتنی مظلومیت ہے کہ جن کی محبت اللہ کی محبت اور جن کی نفرت اللہ کی نفرت ہے، ان کو بیت الاحزان میں جا کر صبح سے شام تک گریہ کرنا پڑتا اور روتے روتے فرماتی صبت علی المصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اگر یہ مصیبتیں
دھوپ پر اور اس دن پر پڑتی تو یہ دن راتوں میں تبدیل ہو جاتے. مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی. کتنی مظلومیت ہے اس بی بی کی. وہ بی بی جو ہمیشہ اپنا پہلوئے شکستہ پکڑ کر بیٹھ جاتی تھی اور اپنا پہلو پکڑ کر روتی رہتی تھی. اسماء کہتی ہے کہ ایک دن بی بی نے مجھے بلایا اور کہا کہ اسماء قریب آؤ. میں قریب گئی. اس سے فرمایا کہ اسماء میری واپسی کا ٹائم ہو چکا ہے, میں واپس جا رہی ہوں. آج مجھے یقین ہے کہ میں واپس جاؤں گی. یوں کرو, میں جانا چاہ رہی ہوں, نہا دھو کر نئے کپڑے پہننا چاہ رہی ہوں. میں جب نہا دھو کے نئے کپڑے پہنوں گی تو اس کے بعد لیٹ جاؤں گی. کچھ دیر بعد تم دروازے پر ذرا دستک دینا. اگر تمہیں میری آواز آ جائے تو ٹھیک, اگر آواز نہ آئے تو مظلوم علی کو خبر کر دینا فاطمہ چلی گئی. علی سید المظلومین ہے, جن کی نگاہوں کے سامنے یہ ظلم ہوتا رہا. فاطمہ چلی گئی نہانے کے لیے, غسل کرنے کے لیے. غسل کرنے کے بعد کپڑے پہنے لیٹ گئیں. کچھ دیر بعد اسماء نے دروازے پر دستک دی, آواز نہیں آئی. جیسے ہی ان کو محسوس ہوا ان کی چیخیں نکلیں, چیخنے چلانے لگیں, رونے لگیں. روتے ہوئے آہو بکا کی کیفیت میں آوازیں دینے لگی, واہ حسنا واہ حسینہ, آؤ بچوں تمہاری ماں چلی گئی ہے. مسجد تک خبر پہنچی. مسجد تک جب خبر پہنچی, علی تک جب خبر پہنچی تو روایات کہتی ہیں علی کی ایک چیخ نکلی. علی اٹھے لیکن اٹھ نہ سکے, زمین پر گرے اور غش کھا کر بے ہوش ہو گئے. علی کو سہارا دے کر گھر کی طرف لایا گیا. روایت کی راویہ خود اسماء ہیں, وہ کہتی ہیں کہ میں نے جب دونوں چاروں بچوں کو, زینب و ام کلثوم, حسین اور حسن, ان بچوں کو اپنی ماں کے پاس پہنچایا تو ان بچوں کا ایک عجیب منظر تھا. یہ دونوں بچیاں ماں کے سینے سے چمٹی ہوئی تھیں اور پھر یہ دونوں بچے, ان دونوں بچوں نے, حسن نے اور حسین نے, ماں کا ایک پاؤں حسن نے اور ایک پاؤں حسین نے پکڑا ہوا تھا اور پاؤں کے تلوے اپنے رخساروں پر رگڑ کر رو رہے تھے. جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے محسوس کیا حسن زیادہ رو رہے ہیں. میں نے حسن کو کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا حسن, تم زیادہ رو رہے ہو, تم بڑے ہو, باقی بچے چھوٹے ہیں. ان چھوٹے بچوں کو حوصلہ چاہیے. تمہیں زیادہ روتا دیکھ کر وہ زیادہ مضطرب ہوں گے, ذرا کم رونا. بچے نے کیا کہا, حسن نے کیا کہا, اماں اسماء ان بچوں نے وہ منظر نہیں دیکھا جو حسن نے دیکھا. اسماء کہتی ہے میں نے پوچھا بیٹا تم نے کیا دیکھا؟ جواب میں فرمایا کہ میں جب ماں کی انگلی پکڑ کر مسجد سے باہر آئی, کوچے بنی ہاشم میں پہنچی تو ایک شقی آیا. اس نے میری ماں سے پوچھا کہ یہ ہاتھ میں کیا ہے اور کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا فدق کا پروانہ لے کر آئی ہوں. کہا واپس دو. جب واپس نہیں ملی تو اس ظالم نے ایک ہاتھ اٹھایا اور میری ماں زمین پر گر گئی. فرماتے ہیں جب میری ماں زمین پر گری تو اس کے بعد ماں کی فریادیں بلند ہوئیں. ماں کا ایک ہاتھ دیوار پر تھا اور دوسرا ہاتھ کمر پر تھا. رخ کیا قبر نبی کی طرف اور فرمایا یا بتا بابا جان دیکھیے ابھی آپ کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی, آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون.